مین's سرچ فار میننگ، مقصد حیات کی تلاش، ڈاکٹر فرینکلن۔ السلام علیکم دوستو، آپ کے اعتماد اور ساتھ کا شکریہ۔ ہم پر امید ہیں کہ آپ کی یہ حوصلہ افزائی مستقبل میں نہ صرف برقرار رہے گی بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوگا۔ ادب سرائے ایک کاوش ہے دنیا کے بہترین لٹریچر کو آپ کی اپنی زبان میں آپ تک پہنچانے کی۔ یہ تحریر سنانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ اور اس جیسی بہت سی تحریر آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ ادب سرائے۔ ادب سرائے، مین's سرچ فار میننگ، مقصد حیات کی تلاش۔ میں بھی اس عذاب کا تجربہ کر چکا تھا۔ جنگ کے دوران مجھے فرار کا موقع ملا تھا۔ میرا ایک کولیگ جو طبی ذمہ داریاں ادا کر رہا تھا کیمپ سے باہر آیا اور وہاں سے فرار ہونا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے بھی ساتھ لے لیا، ایک مریض کے معائنے کا بہانہ کر کے کہ جسے ماہرانہ مشورے کی ضرورت تھی وہ مجھے اپنے ساتھ باہر لے گیا۔ کیمپ سے باہر ایک شخص تھا جس نے ہمیں یونیفارم اور دستاویزات فراہم کرنا تھیں۔ آخری لمحے کچھ تکنیکی مشکلات پیدا ہو گئیں اور ہمیں واپس کیمپ میں آنا پڑا۔ اس دوران ہمیں چند اشیاء ضروریہ مل گئیں، چند سڑے ہوئے آلو اور بوسیدہ تھیلے۔ ہم خواتین کے ایک کیمپ میں ٹھہرے جو خالی تھا اور یہاں کی خواتین کو دوسرے کیمپ میں بھیج دیا گیا تھا۔ اس کیمپ میں بہت سی چیزوں کی کمی تھی۔ پتہ چل رہا تھا کہ بہت سی خواتین کو کئی چیزوں کی ضرورت تھی: چیتھڑے، سڑی ہوئی غذائیں اور ٹوٹے ہوئے برتن۔ بعض پیالے اب بھی بہتر حالت میں تھے اور ہمارے لیے اہم تھے، لیکن ہم نے انہیں نہ لینے کا فیصلہ کیا۔ ہمیں لگا کہ جب حالات زیادہ مایوس کن ہوں گے تو انہوں نے انہیں نہ صرف غذا کے لیے بلکہ واش بیسن اور چیمبر پوٹ کے لیے بھی استعمال کیا ہوگا۔ وہاں ایک قانون یہ بھی تھا کہ کوئی برتن باہر سے نہیں لایا جائے گا، تاہم بعض لوگوں کو بزور یہ قانون توڑنے کا کہا جاتا، خاص کر ٹائیفائڈ کے مریض جو اتنے کمزور ہوتے تھے کہ کسی کے سہارے بھی کیمپ سے باہر نہیں جا سکتے تھے۔ میں باہر دیکھتا رہا اور میرا دوست جھونپڑے کے اندر داخل ہو گیا اور جلد ہی پشتی تھیلے کے ساتھ واپس لوٹا جو اس نے اپنے کوٹ کے نیچے چھپا لیا تھا۔ اس نے اندر ایک اور تھیلا بھی دیکھا تھا جو مجھے اٹھا کر لانا تھا، چنانچہ ہم نے اپنی جگہیں بدلی اور میں اندر چلا گیا۔ میں نے ان بیکار چیزوں میں تھیلا تلاش کرنا شروع کیا تو اس کے ساتھ ہی مجھے ٹوتھ برش بھی مل گیا۔ اچانک مجھے ان چیزوں میں ایک عورت کی لاش بھی نظر آئی جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ میں دوڑ کر اپنے جھونپڑے میں پہنچا اور اپنی تمام چیزیں جمع کی۔ میرا غذا کا پیالہ، ہتھ پوش جو مردہ ٹائیفائڈ کے مریض سے ملا تھا، اور کاغذ کے ٹکڑے جو مختصر نکات لکھنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ آشویٹس میں میرا تحقیقی مقالہ کھو چکا تھا۔ میں نے تیزی سے اپنے مریضوں کا جائزہ لیا جو جھونپڑے کے دونوں جانب خستہ لکڑی کے ٹکڑوں پر پڑے ہوئے تھے۔ میں اپنے واحد ہم وطن کے پاس گیا جو قریب المرگ تھا، اور میری خواہش تھی کہ اس کی اس حالت کے باوجود میں اس کی جان بچا سکوں۔ اب تک میری خواہش تھی کہ میں کسی طرح فرار ہو جاؤں، لیکن میرے ساتھی دیکھ رہے تھے کہ کچھ گڑبڑ ہے، غالباً اس وجہ سے کہ میں گھبرایا ہوا تھا۔ تھکی ہوئی آواز میں اس نے پوچھا، تم بھی باہر جا رہے ہو؟ میں نے انکار کیا، لیکن اس کی اداسی کو نظر انداز کرنا میرے لیے مشکل تھا۔ معائنے سے واپس آ کر میں اس کی طرف دوبارہ گیا۔ اس نے مایوسانہ نظروں سے مجھے مبارکباد دی اور میں خود کو مجرم محسوس کرنے لگا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں یہاں سے فرار ہونے والا ہوں تو اس نے میرا ہاتھ دبوچ لیا۔ ایک ناخوشگوار احساس نے مجھے جکڑ دیا۔ اچانک میں نے اپنی قسمت اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا۔ میں جھونپڑے سے باہر دوڑا اور اپنے دوست کو بتایا کہ میں اس کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ میں نے اپنا ذہن بنا لیا کہ میں اپنے مریضوں کے ساتھ رہوں گا، اور پھر اس ناخوش احساس نے میرا پیچھا چھوڑ دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اگلے دنوں میں کیا ہونے والا ہے، لیکن میرے اندر سکون کا احساس جاگزین تھا جو میں نے اس سے پہلے کبھی تجربہ نہیں کیا تھا۔ میں جھونپڑے میں آیا، اپنے ہم وطن کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ پھر میں دوسروں کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں خاموش کرانے کی کوشش کی جو مدہوشی میں بڑبڑا رہے تھے۔ کیمپ میں ہمارا آخری دن بھی آ گیا۔ جوں جوں جنگی حالت قریب آ رہی تھی، تقریباً تمام قیدیوں کو گاڑیوں میں بھر بھر کے دوسرے کیمپوں میں لے جایا جا رہا تھا۔ کیمپ کی انتظامیہ، کیپو اور باورچی بھاگ چکے تھے۔ اس دوران اعلان کیا گیا
کہ آج غروب آفتاب تک یہ کیمپ مکمل خالی کروا دیا جائے گا، حتیٰ کہ چند خاص قیدیوں، مریض، چند ڈاکٹر اور چند نرسوں کو بھی جانا ہوگا۔ اس رات کیمپ کو جلایا جانا تھا۔ جس ٹرک نے مریضوں کو لے جانا تھا سپہر تک نہیں پہنچا تھا۔ اس کی بجائے کیمپ کے گیٹ اچانک بند کر دیے گئے تھے اور خاردار تاروں کی کڑی نگرانی کی جا رہی تھی تاکہ کوئی فرار کی کوشش نہ کرے۔ باقی ماندہ قیدیوں کو بظاہر کیمپ کے جلنے تک یہاں ٹھہرنا تھا۔ اب دوسری مرتبہ میں نے اور میرے دوست نے فرار کا فیصلہ کیا۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ 3 مردوں کو باڑ سے باہر دفنا دیں۔ پورے کیمپ میں ہم 2 میں اتنی قوت تھی کہ یہ کام کر سکیں۔ تقریباً تمام ہی بخار یا بے ہوشی کے باعث چند جھونپڑوں میں پڑے ہوئے تھے جو اب تک زیر استعمال تھیں۔ ہم دونوں نے اپنا منصوبہ بنایا۔ پہلی لاش کے ساتھ ہم اپنے دوست کے تھیلے کو باہر نکالیں گے، اسے لانڈری ٹب میں چھپا دیں گے جو کفن رکھنے کے لیے تھا۔ جب ہم دوسری لاش باہر لائیں گے تو اس کے ساتھ میرا تھیلا بھی لایا جائے گا، اور تیسرے پھیرے میں ہم فرار ہو جائیں گے۔ پہلے 2 پھیرے منصوبے کے مطابق ہوئے۔ جب ہم واپس ہوئے تو میرے دوست نے روٹی کی تلاش شروع کر دی تاکہ جنگل میں چند روز کھانے کو تو ہمارے پاس کچھ ہو۔ میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ منٹ گزرتے گئے۔ 3 سال کی قید کے بعد میں آزادی کی منظر کشی کر رہا تھا اور اس سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جنگی سرحد پر پہنچنا کتنا دل فریب ہوگا، لیکن ہم زیادہ دور نہیں جا سکے۔ اسی لمحے میرا دوست واپس آیا۔ کیمپ کے گیٹ اکھاڑ پھینکے گئے تھے۔ ایک شاندار ایلومینیم کلر کی کار جس پر بڑے بڑے ریڈ کراس بنے ہوئے تھے آہستہ آہستہ پریڈ گراؤنڈ میں چلتی ہوئی آئی۔ جنیوا سے ریڈ کراس کا بین الاقوامی وفد وہاں آ پہنچا تھا۔ اب کیمپ اور اس کے قیدی اس کی حفاظت میں تھے۔ ریڈ کراس کا عملہ قریب ہی قائم فارم ہاؤس میں موجود فوجی رہائش گاہ میں موجود تھا تاکہ وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال کے دوران کیمپ تک فوری رسائی حاصل کر سکے۔ ایسے میں فرار کی فکر کون کرے گا؟ کار سے دواؤں کے ڈبے اتارے گئے، سگریٹ اتارے گئے اور تقسیم کیے گئے۔ ہماری تصاویر لی گئیں اور شاہانہ ٹھاٹ شروع ہو گئے۔ اب ہمیں کیمپ سے فرار اور جنگی سرحد تک پہنچنے کا خطرہ لینے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ اپنی خوشی میں ہم تیسری لاش کو بھول گئے، لہٰذا ہم نے اسے اس تنگ قبر میں پھینک دیا جو ہم نے تینوں لاشوں کے لیے کھودی تھی۔ ہمارے ساتھ جو محافظ تھا پہلے ہی نسبتاً غیر جارحانہ تھا، اب تو بالکل ہی شریف بن گیا۔ اس نے دیکھ لیا کہ پاسا پلٹ چکا ہے تو ہماری آشیرواد حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ مردہ لوگوں کے لیے ہم نے دعا کی تو وہ اس میں شریک ہوا۔ اس کے بعد ہم نے گڑھے پر مٹی ڈال دی۔ ماضی کے کئی ایام کے تناؤ کے بعد جو ہم نے موت سے مقابلے میں گزارے، اب ہمارے لبوں پر امن کی دعائیں تھیں جو یقیناً ہر انسان کی زبان پر ہو سکتی ہے۔ کیمپ میں آخری دن آزادی کے جشن میں گزرا۔ یہ خوشی بہت جلد پوری ہو گئی۔ ریڈ کراس کے وفد نے ہمیں بتایا کہ ایک معاہدے پر دستخط ہونے والے ہیں اور ابھی کیمپ سے انخلا نہیں ہوگا، لیکن اسی رات شود استافل ایک ٹرک سمیت وہاں آ پہنچے اور انہوں نے ہمیں کیمپ صاف کرنے کا حکم دیا۔ آخری قیدی کو مرکزی کیمپ لے جایا گیا جہاں سے اسے اگلے 48 گھنٹے میں سوئٹزرلینڈ لے جایا جانا تھا اور اس کے بدلے دیگر جنگی قیدیوں کا تبادلہ ہونا تھا۔ ہمارے لیے شود استافل کو پہچاننا مشکل ہو گیا۔ وہ بہت ہی دوستانہ مزاج رکھتے تھے اور ہمیں بغیر کسی ڈراوے دھمکاوے کے ٹرک میں بٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ساتھ ہی ہمیں یہ باور کرا رہے تھے کہ ہمارا یہ سفر ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ جو لوگ قوی تھے وہ تو اچھی طرح کھڑے ہو گئے، لیکن بیمار اور ضعیف افراد وہ مشکل ٹرک میں چڑھنے اور سنبھلنے کے قابل تھے۔ میں نے اور میرے دوست نے اب اپنے تھیلے نہیں چھپائے اور آخری گروہ میں کھڑے ہو گئے، جس میں سے 13 افراد کو اس آخری ٹرک کے لیے منتخب کیا جانا تھا۔ چیف ڈاکٹر نے مطلوبہ تعداد کی گنتی کی اور ہم دونوں کو یہاں سے باہر نکال دیا۔ 13 افراد کو ٹرک میں سوار کر دیا گیا اور ہمیں یہیں چھوڑ دیا گیا۔ حیران کن طور پر اور مایوسانہ انداز میں ہم نے چیف ڈاکٹر پر الزام تراشی کی، جس نے بعد میں معذرت بھی کی اور کہا کہ وہ تھکا اور پریشان تھا۔ اس نے کہا کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم اب بھی فرار کی کوشش میں ہیں۔ بے صبری کے ساتھ ہم نیچے بیٹھ گئے۔ ہمارے تھیلے اب بھی ہماری پیٹھوں پر لدے ہوئے تھے۔ ہم چند بقیہ قیدیوں کے ساتھ آخری ٹرک کا انتظار کرنے لگے۔ ہمیں خاصی دیر انتظار کرنا پڑا، یہاں تک کہ تھکے ہارے ہم محافظوں کے کمرے میں جا لیٹے۔ اس وقت ہم خوشی اور بے چینی کے متضاد کیفیات میں گرفتار تھے اور آخری چند ساتوں کے ختم ہونے کے منتظر۔ ہم وہی کپڑے اور جوتے پہنے سو گئے، گویا سفر کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔
बंदूकों और तोपों की आवाज से हम उठे। गोलियां झोंपड़े के अंदर आ रही थीं। चीफ डॉक्टर ने हमें फर्श पर लेट जाने को कहा। बदहवासी में एक कैदी जूतों समेत अपने बिस्तर से कूदा और मेरी पीठ पर छलांग लगा दी। इसकी वजह से मेरी भी आंख खुल गई। मुझे अंदाजा हो चुका था कि क्या हो रहा है। जंग इस इलाके तक पहुंच चुकी थी। गोलाबारी कम हुई और सुबह तुलू हुई। कैंप के गेट के सुतून पर एक सफेद झंडा लहरा रहा था। कई हफ्ते बाद हमें लगा कि इन दिनों किस्मत हमारे साथ खेल खेल रही थी। हमें पता लगा कि इंसानी फैसले कितने गैर यकीनी होते हैं, खासकर जब मामला जिंदगी और मौत का हो। हमारी तस्वीर एक छोटे से कैंप में खींची गई जो हमसे बहुत दूर नहीं था। हमारे वो दोस्त जिन्हें ट्रक पर ले जाया गया वो समझ रहे थे कि इस रात इन्हें आज़ादी मिल जाएगी। इन्हें दूसरे मकाम पर ले जाकर एक झोंपड़े में बंद कर दिया गया और फिर जलाकर मार दिया गया। उनकी मस्क लाशों की शनाख्त तस्वीर से हो सकती थी। इस दिफाई मैकेनिज्म से कतई नज़र कैदियों की बेहिसी दीगर कई अवामिल का नतीजा भी थी। भूख और नींद की कमी भी इन अवामिल में शामिल थी जो आम जिंदगी में भी होती है। नीज अमूमी चिड़चिड़ापन कैदियों की इस जहनी कैफियत का एक और सबब था। नींद की कमी का सबब वो कीड़े मकोड़े थे जो रात को तंग करते थे। क्योंकि कैंप में सेहत और सफाई के इंतजामात बिल्कुल मफकूद थे, हमें निकोटीन और कैफीन भी फराहम नहीं की जाती थी। लिहाजा इन दोनों की कमी भी बेहिसी और चिड़चिड़ेपन का जरिया थी। इन जिस्मानी असबाब के अलावा चंद जहनी अवामिल भी इसका बायस थे। हमसे गाहे गाहे किसी बेजान शय की तरह बर्ताव किया जाता था, बल्कि हम कोई मनहूस शय थे। शौरी तौर पर इस बारे में सोचे बगैर औसत कैदी खुद को जलील तस्वुर करता था, लेकिन जो कैदी ज्यादा नुमाया होते, कैपो, बावर्ची, स्टोर कीपर और कैंप पुलिस एहलकार, खुद को कानूनी तौर पर घटिया और जलील न समझते थे। लेकिन ये चंद लोग ही थे जिन्हें तरक्कियां देकर यहाँ लाया जाता। अक्सरियत ऐसी नहीं थी। बाज कैदी दूसरों के आराम को देखकर फरेब ज़हनी में मुब्तला हो गए थे। ये उनमें मौजूद हसद के रद्द अमल का एक अंदाज था। चुनांचे अक्सरियत जब कलील तादाद में अफराद को देखती तो वह मुख्तलिफ अंदाज से अपनी जहनी रद्द अमल का इजहार करती, जो कभी लतीफ़ों की शक्ल में भी होता। मिसाल के तौर पर एक आम कैदी को मैंने दूसरे कैदी से एक कैपो के बारे में बात करते हुए सुना कि देखो, मैं इस आदमी को इस वक्त से जानता हूँ जब ये एक बड़े बैंक का सदर था। देखो, ये दुनिया का खुशकिस्मत इंसान है कि तरक्की करते करते यहाँ तक पहुँचा है। जब कभी पस्तर अक्सरियत और बालातर अक़लियत किसी झगड़े की सूरत में आमने सामने होते तो नतीजा बहुत ही भयानक होता। ऐसे मौक़े अक्सर ही पेश आते थे, खासकर ग़ज़ा की तक़सीम के दौरान। चुनांचे अमूमी चिड़चिड़ापन, जिसके ज़ाहरी असबाब पहले जिक्र किए जा चुके हैं, इस वक्त बहुत ही शदीद हो जाता कि जब इसमें ज़हनी तनाव भी शामिल हो जाता। ये कोई अचंभे की बात नहीं कि यह तनाव आगे बढ़कर दंगे फसाद में बदल जाता। अगर कैदी किसी से मारपीट करते तो उन पर तशद्दुद कहीं बढ़ जाता। मैं भी जब थका हुआ और भूखा होता तो मेरा गुस्सा कहीं ज्यादा बढ़ जाता और इसे कंट्रोल करने के लिए मैं अमूमन जोर से अपने हाथों को भींचता। मैं अमूमन बहुत थक जाता था क्योंकि हमें टाइफाइड के मरीजों के लिए रात भर चूल्हा जलाकर रखना पड़ता था। ताहम आधी रात का वो पहर फिर भी गनीमत होता कि जब बेशतर मरीज सोए होते या नीम गशी की हालत में होते। इस वक्त मैं अक्सर चूल्हे के सामने लेट जाता और चोरी के चंद आलूओं को चोरी के कोयलों पर भूनता। लेकिन इस दिन मैं कहीं ज्यादा थकन, हसासियत और चिड़चिड़ापन महसूस कर रहा था। जब मैं टाइफाइड ब्लॉक में बतौर डॉक्टर काम कर रहा था, मुझे इस ब्लॉक के वार्डन की जगह भी काम करना पड़ा जो खुद बीमार था। चुनांचे झोंपड़े को साफ रखना मेरी जिम्मेदारी थी। ये अलग बात है कि यहाँ सफाई का मकसद इस जगह को साफ सुथरा रखने से ज्यादा तशद्दुद के लिए तैयार रखना था। ज्यादा खाना और कुछ दवाएं मददगार होती थी, लेकिन इंस्पेक्टर की तवज्जो इस बात पर होती कि आया मरकजी गुजरगाह में सूखी घास रखी है और क्या फटीचर कंबल तह करके मरीजों के पैरों तले रख दिए गए हैं। जहाँ तक कैदियों की किस्मत का मामला है, वो इससे बिल्कुल बेपरवाह थे। मैं जब इन्हें पुकारता तो वो बिल्कुल मुतमईन होते। अक्सर कई घंटे ताखीर से पहुंचते और बाज़ औक़ात आते ही नहीं थे। मुझे ताकीद थी कि मैं कंबल सीधे रखूं, जो तिनके गिर चुके हैं इन्हें उठा लूं और उन मजलूम बदमाशों पर चिल्लाता रहूं जो अपने बिस्तरों पर पड़े हुए हैं और सफाई सुथराई की तमाम तर कोशिशों को मिलियामेट कर रही हैं। बुखार में मुब्तला मरीजों में बेहिसी ज़्यादा होती थी, चुनांचे जब तक इन पर चिल्लाया ना जाता वो कोई जवाब ना देते।
بعض اوقات یہ تدبیر بھی کارگر نہ ہوتی اور اس لمحے شدید کنٹرول کی ضرورت ہوتی کہ انہیں زد و کوب نہ کیا جائے۔ دوسرے کی بے حسی کا خمیازہ اپنے چڑچڑے پن کی صورت میں بھگتنا پڑتا تھا، خاص کر جب انسپیکشن ہوتا اور کوئی خطرہ پیدا ہو سکتا تھا۔ حراستی کیمپ کے قیدی کے ایسے نفسیاتی رد عمل کے بارے میں یہ کہوں گا کہ آدمی مکمل طور پر اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ اس تناظر میں چونکہ کیمپ کا ماحول بہت ہی عجیب تھا، یہاں کے قیدی بھی منفرد مزاج اور انداز کا اظہار کرتے تھے، لیکن انسان کی آزادی کے بارے میں کیا کہیے؟ کیا ارد گرد کے ماحول میں آدمی کو کسی قسم کی روحانی آزادی نہیں ہوتی کہ وہ خود اپنے برتاؤ اور رد عمل کا اظہار کر سکے؟ کیا یہ نظریہ درست نہیں کہ انسان اپنے ماحولی عوامل اور اثرات کا مصنوعہ ہوتا ہے؟ یہ عوامل حیاتی ہوں، نفسیاتی یا معاشرتی، کیا انسان ان عوامل کے ایک اتفاقی مصنوعہ ہے؟ سب سے اہم یہ کہ وہ قیدی جو اس حراستی کیمپ میں تھے، وہ اس شدید دنیا کے عوامل اور اس کے اثرات سے خود کو آیا بچا سکتے تھے؟ کیا ایسے حالات میں آدمی کے پاس عمل کا کوئی اختیار نہیں؟ ہم اپنے تجربات اور بعض اصولوں کی روشنی میں ان سوالوں کے جوابات دیکھ سکتے ہیں۔ کیمپ کی زندگی کے تجربات بتاتے ہیں کہ انسان کے پاس بہرحال عمل کا انتخاب ہوتا ہے۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنی بے حسی پر قابو پایا جا سکتا ہے اور چڑچڑے پن کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ آدمی اپنی روحانی آزادی کو، اپنی ذہنی خود انحصاری کو محفوظ رکھ سکتا ہے، خواہ کتنے ہی نفسیاتی اور جسمانی دباؤ والے مشکل حالات ہوں۔ ہم لوگ جو حراستی کیمپ میں رہ رہے تھے، ایسے افراد کو بھول نہیں سکتے جو جھونپڑوں میں ادھر ادھر گھومتے تھے اور دوسروں کو تسلی دیتے تھے، حتیٰ کہ اپنی روٹی کا آخری ٹکڑا بھی انہیں دے دیتے تھے۔ ایسے لوگ اگرچہ تعداد میں بہت کم تھے، لیکن اس سے ایک بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ انسان سے سب کچھ چھینا جا سکتا ہے، مگر انسان کی آزادی نہیں چھین سکتے۔ انسان کی آزادی کیسے ہی حالات ہوں، آدمی کا رویہ ہمیشہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنے راستے کا انتخاب خود کر سکتا ہے، اور وہاں بھی یہ انتخاب ہمیشہ موجود تھا۔ ہر دن، ہر ساتھ ہمیں یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم فیصلہ کریں، فیصلہ کہ آیا ہم ان ڈراؤنی قوتوں کے حوالے خود کو کر دیں گے کہ وہ ہماری ذات اور ہماری اندرونی آزادی کو سیبوتاج کر دیں، یا پھر ان کا مقابلہ کریں گے۔ اگر آپ اپنی آزادی اور وقار سے سبکدوش ہو جائیں گے تو ٹھیٹھ قیدی بن جائیں گے۔ اس زاویہ نظر سے دیکھیں تو حراستی کیمپ میں قیدیوں کا ذہنی رد عمل ہمیں مخصوص جسمانی یا نفسیاتی کیفیت کے اظہار سے زیادہ اہم دکھائی دیتا ہے، اگرچہ چند کیفیات جیسے نیند کی کمی، ناکافی غذا اور مختلف قسم کے ذہنی کرب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیدی مخصوص قسم کے رد عمل ہی کر سکتے تھے۔ البتہ حتمی تجزیے میں یہ واضح ہوا کہ جو فرد بھی جس قسم کا قیدی بنا، اس کا انحصار اس کے اندرونی فیصلے کا نتیجہ تھا، نہ کہ حراستی کیمپ کے عوامل کے اثرات کے باعث وہ ایسا ہوا تھا۔ چنانچہ ایک آدمی چاہے کیمپ جیسے خطرناک حالات میں ہی کیوں نہ ہو، یہ فیصلہ کرنے کے قابل ہوتا ہے کہ وہ کیا بنے گا، ذہنی اور روحانی طور پر۔ دوستویفسکی نے ایک مرتبہ کہا تھا، میں صرف ایک شے سے ڈرتا ہوں کہ میں اپنی تکالیف سے قابل قدر فائدہ نہ اٹھا پاؤں۔ یہ الفاظ اس وقت میرے ذہن میں آئے کہ جب میں کیمپ میں ہلاک ہونے والے افراد کے برتاؤ سے واقف ہوا کہ انہوں نے ان تمام تر مشکلات اور مسائل کے باوجود اپنی اندرونی آزادی کو کھونے نہیں دیا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی تکالیف سے زیادہ قوی ہیں، اور جس انداز سے اپنی تکالیف کو ختم کرتے ہیں وہ ان کی اندرونی کامیابی ہے۔ یہ دراصل روحانی آزادی ہے جو کسی سے چھینی نہیں جا سکتی، اور یہی زندگی کو بامفہوم اور بامقصد بناتی ہے۔ ایک متحرک زندگی کے ذریعے آدمی کو تخلیقی کام کی قدر محسوس کرنے کا موقع ملتا ہے، جبکہ مجرد زندگی جس میں آرام اور مزہ ہو، حسن، آرٹ اور فطرت سے لطف اٹھانے کے قابل کرتی ہے۔ لیکن صرف تخلیقیت اور لطف ہی بامفہوم نہیں ہوتے۔ اگر ہر شے کا کوئی نہ کوئی مطلب اور مقصد ہے تو پھر ہماری تکالیف کا بھی کوئی مفہوم اور مقصد ہونا چاہیے۔ تکالیف زندگی کا لازمی حصہ ہیں۔ تکالیف اور موت کے بغیر انسانی زندگی مکمل نہیں ہوتی۔ آدمی جس انداز سے اپنی قسمت اور تکالیف کو قبول کرتا ہے وہ بہت اہم ہے۔ وہ جس انداز سے ان سے گزرتا ہے وہ انداز اسے مواقع بخشتا ہے، حتیٰ کہ سخت ترین حالات میں بھی اسے زندگی کا مفہوم اور مقصد مل سکتا ہے۔ وہ بہادر، باعظمت اور غیر خود غرض ہوتا ہے، چنانچہ سخت ترین مقابلے میں بھی
وہ اپنی شناخت نہیں بھولے گا اور حیوان نہیں بنے گا۔ یہاں اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ آیا وہ اپنی اخلاقی اقدار کو باقی رکھتا ہے یا پس انداز کر ڈالتا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آیا وہ اپنی تکالیف سے اہم تر ہے یا نہیں۔ یہ نہ سوچئے کہ یہ تمام باتیں غیر حقیقی ہیں اور عملی زندگی سے بہت دور۔ البتہ یہ بات سچ ہے کہ بہت کم لوگ اس اخلاقی معیار تک پہنچ پاتے ہیں۔ چند ہی قیدی اپنی اندرونی آزادی بحال رکھ پاتے تھے اور اپنی تکالیف سے پیش آنے والی اقدار کا سامنا کرتے تھے۔ یہ چند مثالیں یہ باور کرانے کے لیے کافی ہیں کہ آدمی کی اندرونی قوت اسے بیرونی قسمت سے بالاتر کر سکتی ہے۔ ایسے افراد صرف حراستی کیمپ میں ہی نہیں تھے، ہر سمت ہر انسان کو اپنی قسمت کا سامنا ہے، اور ساتھ ہی تکالیف کے ذریعے کچھ بڑا حاصل کرنے کے مواقع بھی دستیاب ہیں۔ بیماروں کا معاملہ لیجئے، خاص کر وہ جو ناقابل علاج ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ ایک نوجوان کا خط پڑھا جو اس نے اپنے دوست کو لکھا تھا۔ اس خط میں بتایا گیا تھا کہ وہ اب زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکے گا، حتیٰ کہ آپریشن سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس نے لکھا کہ اسے ایک فلم یاد ہے جو اس نے بہت پہلے دیکھی تھی، جس میں ایک آدمی کو دکھایا گیا تھا جو بڑی دلیری اور عظمت سے اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ اس لڑکے نے سوچا کہ اپنی موت کو اس انداز سے گلے لگانا بڑی بات ہوگی۔ پھر اس نے لکھا کہ میری قسمت مجھے وہی موقع دے رہی ہے۔ جن لوگوں نے فلم ریزریکشن دیکھی ہے، جو ٹولسٹائی کی کتاب سے ماخوذ ہے، اسی خیال پر مبنی ہے۔ یہ وہ عظیم لوگ تھے۔ ہمارے لیے اس وقت کوئی عظیم قسمت نہیں تھی، یہ عظمت حاصل کرنے کا کوئی موقع نہیں تھا۔ فلم دیکھنے کے بعد ہم قریبی کیفے گئے اور ہم نے پے در پے کافی کے کئی کپ اور سینڈوچ ہضم کر ڈالے۔ ہم یہ بھول چکے تھے کہ ہم ایک انوکھے مابعد طبیعتی خیال سے گزر رہے ہیں، اور اس وقت ہم اسی میں گرفتار تھے۔ لیکن جب ہمیں عظیم مقصد کا سامنا کرنا پڑا اور روحانی عظمت سے سابقہ پڑا، تو ہم اپنے ان خوابوں کو بھول گئے جو ہم نے کبھی جوانی میں دیکھے تھے۔ اور غالباً پھر ایک دن ہماری زندگی میں ایک دن ایسا آیا جب ہم نے وہ فلم دوبارہ دیکھی، یا پھر شاید اس سے ملتی جلتی فلم، لیکن تب سے دیگر تصویریں ایک کے بعد دیگر آدمی کی اندرونی آنکھ سے گزرتی رہیں۔ لوگوں کی تصویریں جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ حاصل کیا، اور ایک فلم اسے جذباتی منظر کے طور پر جیسے پیش کر سکتی ہے، ایک مخصوص آدمی کی اندرونی عظمت جو کسی کی آنکھ میں سما سکتی ہے، جیسے اس عورت کی کہانی جس کی موت میں نے حراستی کیمپ میں دیکھی۔ یہ سادہ کہانی ہے، یہ بہت مختصر کہانی ہے، اور میں بتاؤں گا تو لگے گا کہ میں نے گڑھی ہے، بلکہ شاعری لگتی ہے۔ یہ نوجوان خاتون جانتی تھی کہ وہ اگلے چند روز میں مر جائے گی، لیکن جب میں نے اس سے بات کی تو وہ یہ جاننے کے باوجود خوش تھی۔ اس نے کہا، میں اس پر شکر گزار ہوں کہ قسمت نے مجھے اتنے سخت مصائب میں رکھا۔ میری سابقہ زندگی بہت خراب گزری ہے، اور میں نے اس روحانی کارنامے کو اتنا سنجیدہ نہیں لیا تھا۔ اپنی جھونپڑی کی کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا، یہ درخت میری اس تنہائی میں میرا واحد دوست ہے۔ اس کھڑکی کے باہر وہ شاہ بلوط کے درخت کی ایک شاخ دیکھ سکتی تھی، اور اس شاخ پر صرف پھول تھے۔ اس نے بتایا کہ وہ اکثر اس درخت سے باتیں کرتی ہے۔ میں اس کی بات سے چونک گیا اور سمجھ نہیں پایا کہ اس کا کیا مطلب نکالوں۔ کیا یہ بے معنی ہے؟ کیا اسے موقع بے موقع دورے پڑتے رہتے ہیں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ کیا یہ درخت جواب دیتا ہے؟ تو اس نے اسبات میں جواب دیا۔ وہ اس سے کیا کہتا تھا؟ اس نے مجھے بتایا کہ میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں، میں زندگی ہوں، ابدی زندگی۔ ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ قیدیوں کی اندرونی ذہنی کیفیت ان کے نفسیاتی یا جسمانی عوامل کی وجہ سے نہیں تھے، بلکہ ان کی آزاد فیصلوں کا نتیجہ تھے۔ قیدیوں کے نفسیاتی مشاہدوں سے پتہ چلا کہ جن افراد نے خود کو اپنی اخلاق اور روحانی ذات کی اندرونی گرفت کو کیمپ کے پست انگیز اثرات کے حوالے کر دیا، وہی یہاں کے ماحول کا نشانہ بنے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اندرونی گرفت کس شے پر مشتمل ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے۔ سابق قیدیوں نے جب اپنے تجربات لکھے تو انہوں نے یہ بتایا کہ ایک قیدی کے لیے سب سے زیادہ مایوسانہ عمل یہ تھا کہ انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ شدید حالات کب تک جاری رہیں گے۔ ان کے پاس اپنی خلاصی کی کوئی تاریخ نہیں تھی۔ ہمارے کیمپ میں تو اس پر بات کرنا ہی بے سود تھا۔ دراصل قیدی کی اصطلاح نہ صرف غیر یقینی تھی بلکہ غیر محدود تھی۔ ایک محقق ماہر نفسیات نے حراستی کیمپ کی زندگی کے بارے میں کہا
کہ اسے عبوری وجود کہا جا سکتا ہے۔ ہم اس میں یہ اضافہ کریں گے کہ یہ لامحدود حد کا عبوری وجود تھا۔ نئے آنے والے افراد کیمپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ جو لوگ دوسرے کیمپوں سے واپس آتے تھے انہوں نے خاموش رہنے کی ٹھانی تھی، اور بعض کیمپوں سے کوئی بھی نہیں لوٹا تھا۔ جو مرد کیمپ میں داخل ہوتے تھے ان کے ذہنوں میں ایک نمایاں تبدیلی ہوتی تھی۔ غیر یقینیت کے خاتمے کے ساتھ انہیں خاتمے کی غیر یقینی ہوتی تھی۔ یہ پیشن گوئی کرنا ممکن نہ تھا کہ آیا وجود کا خاتمہ ہوگا یا نہیں، اور ہوگا تو کب ہوگا۔ لاطینی لفظ فینس کے دو معنی ہیں، سرا یا اختتام۔ جو آدمی اپنے عبوری وجود کا سرا نہ دیکھ سکا وہ زندگی میں حتمی ہدف بنانے کے قابل نہیں تھا۔ وہ مقصد دیکھنے کے لیے مقید کر دیا گیا تھا جسے عام زندگی سمجھا جاتا ہے، چنانچہ اس کی اندرونی زندگی کا پورا ڈھانچہ بدل جاتا۔ زندگی کے بیشتر شعبوں میں بگاڑ کی علامات ظاہر ہونے لگتی۔ جو لوگ ملازم نہ ہوتے ان کا وجود عبوری ہوتا، اور ایک طرح سے وہ مستقبل یا مقصد کو سامنے نہ رکھ پاتے۔ تحقیق کا کام ان غیر ملازموں پر کیا جاتا جو مخصوص قسم کے برے وقت سے گزرے ہوں، اندرونی وقت جو ان کی غیر ملازمانہ کیفیت کا نتیجہ ہے۔ قیدی بھی اس اجنبی وقت کے تجربے سے گزرتے۔ کیمپ میں چھوٹا سا دورانیہ بھی بعض اوقات مثلا دن میں ایک مرتبہ 1 گھنٹے کا تشدد اور تھکن بظاہر نہ ختم ہونے والا بن جاتا۔ اس کے برخلاف طویل دورانیہ مثلا 1 ہفتہ بہت تیزی سے گزر جاتا۔ کیمپ کے میرے ساتھی میرے اس بات سے متفق تھے کہ ایک دن 1 ہفتے کے مقابلے میں زیادہ طویل ہوتا ہے۔ وقت کا یہ تجربہ کتنا متضاد ہے، یہ نقطہ تھامس مان کی کتاب دی میجک ماؤنٹین کی یاد دلاتا ہے، جس میں مصنف نے بعض ایسے نفسیاتی نکات بیان کیے ہیں۔ مان نے اس سے ملتی جلتی نفسیاتی کیفیات میں مبتلا مریضوں جیسے سینیٹوریم میں زیر علاج تب تک کے مریض کے روحانی نمو کا مطالعہ کیا۔ یہ مریض بھی نہیں جانتے تھے کہ انہیں کب یہاں سے گھر بھیجا جائے گا۔ وہ بھی اپنے وجود کا کچھ ایسا ہی تجربہ کرتے، نہ کوئی مستقبل اور نہ ہی کوئی ہدف۔ ایک قیدی جس نے اسٹیشن سے کیمپ آنے کے بعد نئے قیدیوں کے ساتھ مارچ کیا، بعد میں مجھے بتایا کہ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے جنازے میں شامل ہے۔ اسے اپنی زندگی کا قطعاً کوئی مستقبل دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ عدم حیات کا یہ احساس دیگر عوامل کے باعث پڑ جاتا ہے۔ وقت میں وقت کا عدم وجود جو قید کی حالت میں ہوتا ہے، خلا میں جیل کی تنگ حدود میں خاردار تاروں سے دوسری جانب کی ہر شے بہت دور لگتی تھی، اپنی پہنچ سے کوسوں دور، گویا وہ کوئی غیر یقینی دنیا ہے۔ یہاں سے باہر کے لوگ جو عام زندگی گزار رہے تھے قیدیوں کو بھوت تصور کرتے تھے۔ باہر کی دنیا کے لوگ جو زیادہ سے زیادہ کیمپ کے اندر کی دنیا کو سمجھ سکتے تھے، یہی تھا کہ وہ مردہ لوگ ہیں جو دوسری دنیا میں جھانک رہے ہیں۔ جو آدمی اپنے مستقبل کے اہداف نہ دیکھ سکتا ہو وہ خود کو زوال کے حوالے کر دیتا اور ماضی کے حالات میں کھویا رہتا۔ ماضی کو دیکھنے کا ایک اور انداز بھی ہم بیان کر چکے ہیں جو حال کو بہتر بنانے کے لیے تھا۔ اس میں بھی وحشت زیادہ تھی اور حقیقت کم، لیکن حال میں سے اس کی حقیقت چرانے میں بھی خطرہ تھا۔ کیمپ کی زندگی کو مثبت بنانے کے لیے کئی مواقع نظر انداز کر دینا آسان تھا، مواقع جو واقعی موجود تھے۔ عبوری وجود کے تناظر میں کہ جو بذات غیر حقیقی تھا، قیدیوں کو ان کی زندگی پر گرفت کمزور کرنے کا سب سے قوی عامل تھا۔ چنانچہ ایک طرح سے ہر شے فضول ہو جاتی تھی۔ ایسے افراد یہ بھول جاتے تھے کہ اکثر یہ بیرونی حالت اپنی نمو کے اعتبار سے کہیں زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ کیمپ کی مشکلات کو اپنی اندرونی قوت کی آزمائش کے طور پر لینے کی بجائے وہ اسے بہت سنجیدگی سے لیتے، اور یوں انہیں زندگی میں سب کچھ بے نتیجہ لگتا۔ وہ یہ زیادہ پسند کرتے کہ آنکھیں بند کریں اور ماضی میں چلے جائیں۔ ایسے افراد کے لیے زندگی بے مقصد اور بے مفہوم ہو جاتی تھی۔ فطری طور پر چند لوگ ہی عظیم روحانی بلندیوں تک پہنچنے کے قابل ہوتے، بلکہ چند ہی اپنی ظاہری دنیاوی ناکامی اور موت کے باوجود انسانی عظمت کا موقع پاتے۔ ان کے لیے موت زندگی کا اختتام نہ ہوتی، بلکہ اس سے انہیں ایسی کامیابی ملتی جو عام حالات میں ان کے لیے کبھی ممکن نہ ہوتی۔ ہم میں سے دیگر چھوٹے دل اور اوسط مزاج کے مالک تھے جن کے نزدیک زندگی ماہر دندان کے پاس جانے کی طرح تھی کہ ابھی بدترین ہونے والا ہے، حالانکہ وہ تو کب کا گزر چکا۔ بالفاظ دیگر
حراستی کیمپ کے زیادہ تر مرد یہ سمجھتے کہ زندگی کے حقیقی مواقع تو گزر چکے ہیں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ یہاں موقع بھی تھا اور چیلنج بھی۔ آدمی اندرونی عظمت میں روح پھونک کر ان تجربات پر فتح پا سکتا تھا، یا پھر اس چیلنج کو نظر انداز کر کے گزارا کرتا، جیسے قیدیوں کی اکثریت کر رہی تھی۔ کیمپ میں بعض قیدیوں نے جبلی طور پر نفسیاتی اور جسمانی اثرات سے مقابلے کی کوشش کی۔ بعض افراد اپنے لیے مستقبل تلاش کرتے ہوئے ہی جی سکتے ہیں، اور یہ سخت ترین حالات میں ان کے وجود کی آزادی ہوتی ہے، اگرچہ انہیں بعض اوقات اپنے ذہن کو اس جانب لگانے کے لیے سخت تگ و دو کرنا پڑتی ہے۔ مجھے اپنا ایک ذاتی تجربہ یاد ہے۔ میں اس وقت درد سے رو رہا تھا کیونکہ پھٹے ہوئے جوتے پہننے کی وجہ سے میرے پیروں میں سخت پھوڑے ہو گئے تھے۔ ایسی حالت کے ساتھ میں اپنے کیمپ سے کام کی جگہ تک چند کلومیٹر تک لنگڑاتا ہوا چلا۔ سخت ٹھنڈ تھی، تیز ہوا تھپیڑے مار رہی تھی۔ میں پرمشقت زندگی کے نہ ختم ہونے والے چھوٹے چھوٹے مسائل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آج رات کیا کھانا ہے؟ اگر راشن میں گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی آ گیا تو کیا مجھے یہ روٹی سے تبدیل کر لینا چاہیے؟ کیا مجھے اپنی آخری سگریٹ لے لینی چاہیے جو میں نے 15 روز پہلے بونس کے طور پر حاصل کی تھی؟ مجھے تار کا چھوٹا سا ٹکڑا کیسے مل سکتا ہے تاکہ میں اس سے اپنے جوتے کے تسمے کے طور پر استعمال کر سکوں؟ کیا میں وقت پر کام کی جگہ پہنچ سکوں گا تاکہ اپنے معمول کی پارٹی کے ساتھ شامل ہو سکوں، یا مجھے دوسری جماعت کے ساتھ کام کرنا ہوگا؟ زیادہ ظالم فورمین کون ہو سکتا ہے؟ کیپو کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں جو مجھے تکلیف دہ مارچ کی جگہ اپنے کیمپ میں کام کرنے کی اجازت دے دے؟ میرے ذہن میں ہر گھنٹے ہر دن جو معاملات چل رہے تھے میں ان سے بیزار آ چکا تھا، حالانکہ یہ بہت ہی معمولی چیزیں تھیں۔ میں اپنے خیالات کو دوسری طرف لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک میں نے خود کو ایک روشن، گرم اور خوشگوار لیکچر روم میں کھڑے ہوئے دیکھا۔ میرے سامنے آرام دہ کرسیوں پر مخاطبین بیٹھے تھے اور وہ میری طرف ہمہ گوش تھے۔ میں انہیں حراستی کیمپ کے بارے میں نفسیات پر ایک لیکچر دے رہا تھا۔ یوں میں خود اس صورتحال، اس لمحے کی تکلیف سے باہر نکالنے میں کامیاب ہوا۔ میں اس وقت یہ سب ایسے دیکھ رہا تھا گویا یہ سب ماضی میں ہو چکا ہے۔ میں اور میری مشکلات دونوں ہی میری سائنسی تحقیقات کا موضوع بن چکی ہیں۔ وہ قیدی جو مستقبل کے بارے میں اپنا اعتقاد کھو بیٹھے تھے، یعنی اپنا مستقبل، وہ برباد ہو گئے۔ مستقبل پر یقین کھونے سے ان کی روحانی گرفت بھی کمزور پڑ چکی تھی۔ انہوں نے خود کو زوال پذیر ہونے دیا اور اپنی ذہنی اور جسمانی زوال کا ہدف بن گئے۔ عموماً یہ سب ایک بحران کی صورت میں اچانک ہوتا۔ اس کی علامات بھی کیمپ کے قیدیوں میں یکساں تھیں۔ ہم سب اس لمحے سے ڈرتے تھے، اپنے لیے نہیں، اپنے دوستوں کے لیے، کہ کب ان کے لیے سب کچھ فضول ہو جائے گا۔ عام طور پر اس کا آغاز اس طرح ہوتا کہ قیدی صبح کپڑے پہنے اور غسل کرنے سے انکاری ہو جاتا اور مارچ کے لیے باہر نہ نکلتا۔ نہ کوئی گزارش، نہ زدوں کو، نہ کوئی دھمکی، کچھ بھی اثر نہ کرتا۔ وہ وہاں لیٹا رہتا اور بے سدھ پڑا رہتا۔ اگر یہ ذہنی بحران بیماری کے ساتھ آتا تو وہ بیماروں کے کمرے میں جانے اور کسی قسم کی مدد لینے کے لیے بھی تیار نہ ہوتا۔ سادہ طور پر کہیے کہ وہ ہمت ہار بیٹھتا۔ وہ اپنی جگہ پڑا رہتا اور کوئی بھی شے اسے یہاں سے ٹس سے مس نہ کر سکتی تھی۔ میں نے ایک مرتبہ اور ہمت چھوڑنے کا خطرناک مظاہرہ دیکھا تھا۔ الف، یہاں اس شخص کا نام بدل دیا گیا ہے، جو میرا سینئر بلاک وارڈن تھا، بہت ہی معروف موسیقار اور نغمہ نگار تھا۔ ایک دن مجھ سے رازدارانہ انداز میں بولا، ڈاکٹر، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ ایک آواز مجھے کہہ رہی تھی کہ میں کوئی خواہش کروں یا میں جو جاننا چاہتا ہوں، میری ہر خواہش پوری ہوگی۔ تمہارے خیال میں مجھے کیا مانگنا چاہیے؟ کیا میں یہ معلوم کروں کہ یہ جنگ کب ختم ہوگی؟ ڈاکٹر، تم جانتے ہو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کب ہمارے کیمپ والوں کو آزادی ملے گی اور ہماری تکالیف ختم ہوگی۔ یہ سن کر میں نے اس سے پوچھا، تم نے یہ خواب کب دیکھا؟ فروری 1945 میں، اس نے جواب دیا۔ اب مارچ شروع ہو چکا تھا۔ تمہارے خواب کی آواز نے کیا جواب دیا؟ اس نے بہت ہی خفیہ انداز سے کہا، 30 مارچ۔ جب میرے دوست الف نے مجھ سے اس خواب کے بارے میں ذکر کیا تھا تو وہ اس بات سے بہت پرامید اور یقینی تھا کہ اس کے خواب کی آواز درست ہوگی، لیکن جو مذکورہ تاریخ قریب آئی ہمیں ایسی خبریں ملی
کہ فی الحال اس تاریخ تک ہماری رہائی ممکن نہیں ہے۔ 29 مارچ کو الف اچانک بیمار پڑ گیا اور اس کا درجہ حرارت بڑھتا ہی گیا۔ 30 مارچ کو کہ جس کے بارے میں اس کے خواب کی الہامی آواز نے اسے آزادی کا کہا تھا، وہ غنودگی میں چلا گیا اور اپنا ذہن کھو بیٹھا۔ 31 مارچ کو وہ مر چکا تھا۔ بظاہر اس کی موت کا سبب ٹائیفائڈ تھا۔ جو لوگ انسان کی ذہنی کیفیت، اس کی جرت اور امید یا ان کی کمی، مدافعت کی کیفیت کے درمیان قریبی ربط سے واقف ہیں، یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ امید اور جرت کے اچانک کھو جانے سے جسم پر مہلک اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میرے دوست کی موت کی اصل وجہ یہ تھی کہ اسے آزادی کی جو امید تھی وہ بڑھ نہ آئی اور انتہائی مایوس ہو گیا۔ اس چیز نے ٹائیفائڈ انفیکشن کے مقابلے اس کی مدافعانہ مزاحمت کو بہت زیادہ کمزور کر دیا۔ مستقبل پر اس کا اعتماد اور زندہ رہنے کی آرزو مفلوج ہو گئی اور پھر اس کا جسم بیماری کا شکار ہو گیا، اور یوں اس کے خواب کی آواز بالآخر درست ثابت ہوئی۔ وہ اس زندگی سے آزاد ہو گیا۔ اس کیس کا مشاہدہ اور نتیجہ بالکل اس حقیقت سے مماثل تھا جس کی جانب حراستی کیمپ کے ڈاکٹر نے میری توجہ دلائی تھی۔ 1944 کے کرسمس اور 1945 کے نئے سال کے آغاز پر قیدیوں میں شرح اموات کہیں زیادہ تھی۔ اس کی رائے میں اس اضافے کی وجہ سخت کام میں اضافہ یا غذائی قلت یا موسمی تبدیلی یا وبا کا پھوٹنا نہیں تھی۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ کیمپ میں جو قیدی دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے تھے انہوں نے امید لگا لی تھی کہ اس کرسمس پر وہ اپنے گھر پر ہوں گے۔ اس کی وجہ سے ان کی قوت مدافعت پر خطرناک اثرات مرتب ہو رہے تھے اور بڑی تعداد میں لوگ ہلاک ہو رہے تھے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، کیمپ میں لوگوں کی اندرونی قوت کی بحالی کی کسی بھی کوشش میں کامیابی کی بنیاد یہ تھی کہ انہیں ان کا مستقبل کا ہدف دکھایا جائے۔ نیچے کے بقول وہ شخص جس کے پاس زندہ رہنے کے لیے کیوں موجود ہے وہ کیسے تو پا ہی لیتا ہے۔ یہ قول قیدیوں سمیت تمام نفسی جسمانی امراض میں مبتلا افراد کے بارے میں ایک رہنمانہ کلید فراہم کرتا ہے۔ جب کبھی ایک آدمی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں ہے، ہدف، تو اس حصول کے لیے وہ سخت سے سخت کیسے مشکلات کو بھی جھیلنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ مگر ہائے افسوس اس شخص پر جس کی نظر میں اس کی زندگی کا کوئی ہدف، کوئی احساس نہیں ہے، لہٰذا اس کے پاس کوئی منزل بھی نہیں جس کی طرف وہ قدم اٹھائے۔ وہ جلد بھٹک جائے گا اور خود کو کھو دے گا۔ جو افراد اپنی تمام تر امید کھو چکے ہوں، ان کا ایک مخصوص جواب یہ ہوتا تھا، میرے پاس تو اب زندگی میں توقع کرنے اور حاصل کرنے کو کچھ بھی نہیں بچا۔ اس کے جواب میں آدمی بھلا کیا کہہ سکتا ہے؟ ادب سرائے۔